الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ جلیل القدر تابعی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار صفات سے نوازا تھا اور آپ کو اپنے زمانے میں اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا جس کا اندازہ مورخین کے ان الفاظ سے ہوتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام آپ کے زمانے میں حیات تھے، زندہ تھے، اور آپ ایک بہت بڑے مفتی کی حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بے شمار صفات سے نوازا تھا۔ ایک بنیادی صفت جو آپ کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ مخلوق سے استغنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر کامل توکل، یا آپ کے اندر بنیادی طور پر یہ صفت بہت تھی اور اللہ نے اس صفت کا بہت بڑا حصہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ کے زمانے میں جو مسلمانوں کا خلیفہ تھا اس کا نام تھا عبد الملک ابن مروان۔ ایک مرتبہ عبد الملک ابن مروان نے اپنے دربان میسرہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤ، وہاں پر علمی حلقے لگے ہوئے ہوں گے، وہاں پر علماء محدثین لوگوں کو سبق پڑھا رہے ہوں گے، کسی ایک کو بلا کر لاؤ اور کہنا کہ امیر المؤمنین آپ کو بلا رہے ہیں، اور بلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے جاؤ، ان کو قصے سناؤ، کہانیاں سناؤ، ان کا دل بہلاؤ، دین کی باتیں ان کے سامنے جا کر کرو۔ لمبا واقعہ ہے، میں مختصراً پیش کرتا ہوں۔ میسرہ آئے ہیں، پہلے کوئی نظر نہیں آیا، حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر نظر پڑی اور انہوں نے درخواست کی کہ وقت کے خلیفہ عبد الملک ابن مروان آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے سخت الفاظ میں انکار کر لیا اور آپ نے فرمایا جسے کسی چیز کی طلب ہوتی ہے وہ خود چل کر آتا ہے۔ مسجد نبوی میں اس علم حلقے میں ہر شخص شامل ہو سکتا ہے، اس میں اگر امیر المؤمنین سائل بن کر شامل ہونا چاہے تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ پھر فرمایا علم حاصل کرنے کے لیے چل کر آیا جاتا ہے، علم خود چل کر نہیں جایا کرتا۔ میسرہ نے جب یہ باتیں سنی تو وہاں سے واپس پلٹے۔ وقت کے خلیفہ عبد الملک ابن مروان کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے مکمل بات بتا دی اور کہا کہ پہلے تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا، پھر ایک شخص نظر آئے اور انہوں نے بھی اس طریقے سے معذرت کر لی، نام نہیں بتایا۔ یہ بات جب وقت کے خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے سنی تو وہ غمگین ہو گیا، پریشان ہو کر وہ اٹھنے لگا اور تیزی سے یہ کہتے ہوئے ایک دم کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کے اندر داخل ہو گیا اور یہ کہا اس نے کہ یقیناً وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے بلکہ وہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ پھر اس نے کہا کہ کاش تو ان کے پاس نہ جاتا، تو ان سے بات ہی نہ کرتا، اور اس سے تو ہماری بہت ذلت ہوئی ہے۔ جب وقت کا خلیفہ عبد الملک ابن مروان صحن سے اٹھ کر آرام کرنے کے لیے جب اپنے کمرے میں چلا گیا تو اس کا جو چھوٹا شہزادہ تھا اس نے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جو والد صاحب کے سامنے اکڑ دکھاتے ہیں، ان کے پاس آنے، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے کتراتے ہیں، حالانکہ دنیا ان کے سامنے فرما بردار ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے، لوگ ان کے رعب کی وجہ سے ان کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بڑے بھائی نے جواب دیا ذَلِكَ الَّذِي خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِنْتَهُ لِأَخِيكَ الْوَلِيدِ فَأَبَى أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْهُ۔ اس نے کہا یہ وہ شخص ہے جن سے والد صاحب نے ہمارے بھائی ولید کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، لیکن انہوں نے رشتہ دینے سے صاف انکار کر لیا تھا۔ شہزادے نے بڑے تعجب سے پوچھا کیا واقعی انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا؟ انہیں اور کیا چیز چاہیے تھی؟ انہوں نے ایک ایسے نوجوان کو ٹھکرا دیا جو امیر المؤمنین کے بعد خلافت کی کرسی کے اوپر بیٹھنے والا تھا، اور ان کے اس فیصلے سے مجھے تو بڑا تعجب ہوا ہے، اور ان کو اس سے بہتر اور کون سے لڑکے کی تلاش ہے؟
جو امیر المؤمنین کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ بننے والا ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے شہزادے کی باتیں سن کر خاموش ہو گیا اور کہا اس نے کہ حقیقت کا تو مجھے علم نہیں ہے۔ چھوٹے بھائی نے دوبارہ پوچھا کیا انہوں نے اس رشتے کا انکار کر کے اس سے بہتر کوئی اور رشتہ ڈھونڈ لیا ہے یا اب تک اپنی لڑکی کو گھر میں بٹھا کر رکھا ہے جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں؟ تو بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی مجھے اس کا بھی کچھ علم نہیں ہے۔ یہ دونوں بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اسی دوران وہاں پر ایک شخص مدینے کا رہنے والا ان دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا اور کہا اس نے کہ مجھے اس پورے واقعے کی خبر ہے، اگر اجازت ہو تو میں آپ کو مکمل داستان بیان کروں۔ دونوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ضرور بیان کیجیے۔ تو اس نے بتایا کہ فقد تزوجت فتى من فتيان حينا يقال له ابا وداع۔ اس نے کہا کہ اس لڑکی کی شادی ایک غریب، مفلس اور کنگال نوجوان کے ساتھ طے پائی گئی ہے۔ اس کا نام ابو وداع ہے، وہ میرا پڑوسی ہے، اور اس کی شادی کی جو داستان ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے جو اس نے مجھے خود سنائی ہے۔ ابو وداع نے مجھے کہا کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہتا تھا۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے علمی حلقے میں بڑے ذوق و شوق اور توجہ کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ شیخ کے حلقے میں چند دن غیر حاضر رہا۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے جب مجھے نہ دیکھا تو ان کو شک ہوا کہ میں یا تو بیمار ہو گیا ہوں یا کوئی اچانک مجبوری لاحق ہو گئی ہے، اور میرے بارے میں میرے ساتھیوں سے سوال کرنے لگے، پوچھنے لگے کہ ابو وداع کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے بھی میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ چند دنوں کے بعد جب میں واپس آیا تو شیخ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مجھے خوش آمدید کہا اور فرمایا اَیْنَ كُنْتَ يَا أَبَا وَدَاعَ، اے ابو وداع اتنے دن تم کہاں تھے؟ سبق میں کیوں حاضر نہیں ہوتے تھے؟ میں نے عرض کیا استاذ محترم توفیت زوجتی فاشتغلت بأمرها، حضرت میری بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے میں اس کے کچھ کام کے اندر مصروف تھا اور درس میں شریک نہ ہو سکا۔ آپ نے فرمایا اے ابو وداع آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اگر آپ ہم کو بتا دیتے تو ہم آپ کے پاس غمخواری کے لیے آ جاتے، اس کے جنازے میں شریک ہو جاتے، اور کسی کام میں اگر مدد کی ضرورت ہوتی تو ہم مدد کر لیتے۔ میں نے کہا جزاک اللہ خیراً، حضرت اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ بات چیت ہو رہی تھی، میں جب گھر جانے کے لیے وہاں سے اٹھا تو آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس بیٹھو۔ میں وہاں پر بیٹھ گیا۔ جب تمام شاگرد اٹھ کر چلے گئے تو آپ نے فرمایا ابو وداع کیا ابھی تک آپ نے دوسری شادی کا ارادہ نہیں کیا ہے؟ تو میں نے کہا یرحمک اللہ، حضرت اللہ آپ پر رحم فرمائے، وَمَن يُزَوِّجُنِي ابْنَتَهُ وَأَنَا شَابٌ نَشَأَ يَتِيمًا وَعَاشَ فَقِيرًا فَأَنَا لَا أَمْلِكُ غَيْرَ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمْ۔ حضرت اللہ آپ کو خوش رکھے، بھلا اب کون مجھے اپنی بیٹی دے گا؟ میں ایک ایسا نوجوان ہوں جس کی پرورش یتیمی میں ہوئی ہے، مسلسل غربت اور فقیری میں زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں، میرے پاس 2 یا 3 درہم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ استاذ محترم نے جب میری یہ درد بری اور غم بری جب داستان سنی تو شفقت و محبت کے انداز میں فرمایا انا ازوجک ابنتی، میرا بیٹا پریشان نہ ہو، میں اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی تم سے کرتا ہوں۔ اپنے استاذ محترم کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں حیران ہو گیا۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا کہ آپ میری اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرائیں گے؟ تو استاذ محترم نے فرمایا کہ نعم، ہاں، فنحن اذا جاءنا من نرضى دینه وخلقه زوجناه وانت عندنا مرضی الدین والخلق۔ جی ہاں، ہمارے پاس جب کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کے دین اور اخلاق سے ہم راضی ہو تو ہم اسے اپنا بنانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ چونکہ میرے نزدیک دین و اخلاق کے لحاظ سے آپ بہت بہتر ہیں، اس لیے میں آپ کو اپنا داماد بنانے میں
خوشی محسوس کرتا ہوں۔ پھر آپ نے مسجد میں لوگوں کو اپنے پاس بلایا۔ جب چند لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو آپ نے نکاح کا خطبہ پڑھ کر اپنی لاڈلی حسین و جمیل سمجھدار بیٹی کی شادی مجھ سے کر دی اور مہر صرف 2 درہم مقرر کیا۔ میں وہاں سے اٹھا، خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں زبان سے کیا کہوں، کس طرح شکریہ ادا کروں۔ انہی خیالات میں کھویا ہوا میں اپنے گھر پر پہنچ گیا اور اس دن میرا روزہ تھا۔ مجھے یاد نہ رہا۔ میں اپنے دل سے کہنے لگا، اے ابو وداع، تجھ پر افسوس ہے، تو نے یہ کیا کر دیا؟ اب کس سے قرضہ لوں گے، کس سے مال طلب کروں گے؟ میں سارا دن اسی غم و رنج میں مبتلا رہا۔ آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پریشانی کے عالم میں سوچتا رہا، یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی۔ میں نے نماز ادا کی، پھر کھانے کے لیے بیٹھ گیا اور میرے گھر میں روٹی اور زیتون کے تیل کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں نے ابھی 1 یا 2 لقمے ہی لیے ہوں گے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے وہیں سے بیٹھ کر پوچھا کہ کون ہے اس وقت رات کو آنے والا، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب ملا، سعید۔ یہ نام سن کر میں سوچنے لگا کہ میرا جاننے والا سعید کون ہے، اور حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے اس کی طرف میرا دھیان بھی نہیں گیا، اور نہیں تو میرے تصور میں تھا کہ وہ ابھی اس طرح اچانک میرے دروازے پر تشریف لا سکتے ہیں، کیونکہ گزشتہ 40 سال کے عرصے میں وہ اپنے گھر اور مسجد نبوی کے علاوہ کہیں نہیں دیکھے گئے۔ میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیرت میں گم ہو گیا کہ سامنے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ دل میں کھٹکا محسوس ہوا کہ شاید انہوں نے اپنی رائے بدل لی ہے، تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت، آپ مجھے اگر پیغام بھجوا دیتے تو میں خود آپ کے پاس چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ فرمایا کہ ہرگز نہیں، میں آج آپ کے پاس ایک ضروری کام کے لیے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، ایسا کون سا ضروری کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا، چونکہ میں نے اپنی بیٹی کا آج دوپہر کو تم سے نکاح کر دیا ہے، اس لیے وہ تمہاری بیوی بن چکی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ گھر میں تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ تم ایک مکان میں رات گزارو، وہ الگ مکان میں رات گزارے، اس لیے تمہاری بیوی کو چھوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا ہمارے اکابر تھے۔ میں نے تعجب سے پوچھا کہ میری بیوی کو آپ اپنے ساتھ لے کر آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ میں نے چند قدم آگے بڑھ کر دیکھا، ایک عورت ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، بیٹی بسم اللہ پڑھو اور مسنون دعاؤں کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، اس کی برکت کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر میں قدم رکھو۔ بیٹی، اپنے شوہر کی عزت کرنا اور احترام سے پیش آنا۔ حضرت نے جو نصیحت کی تھی وہ یہ کی تھی کہ بیٹی اپنے شوہر کی عزت کرنا اور احترام کے ساتھ پیش آنا۔ جب اس نے شرماتے ہوئے میرے گھر کے دروازے کی طرف قدم بڑھایا تو وہ شرما کر لڑکھڑا گئی، قریب تھا کہ وہ زمین پر گر جاتی، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، وہ سنبھل گئی۔ میں اس کے سامنے حیرت و تعجب سے کھڑا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس موقع پر میں کیا کہوں۔ بیوی کو چارپائی پر بٹھایا، جلدی سے کھانے کا جو پیالہ پڑا تھا میں نے ایک طرف رکھ دیا کہ کہیں بیوی کی نظر باسی روٹی اور زیتون پر نہ پڑے، چونکہ اس میں روٹی اور زیتون کے تیل کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میرے خیال میں آیا کہ اگر بیوی کی نظر اس سادہ اور معمولی سے کھانے پر پڑ گئی تو مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ پھر میں نے مکان کی چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں کو آواز دی۔ انہوں نے گھبرا کر مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو فرمایا، حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بزرگ ابو وداع فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو اپنے مکان کی چھت کے اوپر سے آواز دے کر یوں کہا کہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے آج دوپہر اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے۔ اب وہ اچانک میری بیوی کو اپنے ساتھ لے کر میرے گھر پر تشریف لے آئے ہیں۔
اور اسے یہاں چھوڑ کر وہ واپس چلے گئے ہیں۔ برائے کرم چند خواتین کو آپ میرے گھر پر بھیج دے تاکہ وہ میری بیوی کے پاس بیٹھے اس کا دل بہلائے، اور میں اپنی والدہ کو بلا لاؤں، وہ یہاں سے کچھ دوری پر رہتی ہے۔ تو پڑوسیوں میں سے ایک بڑھیا نے کہا کہ تمہاری عقل ٹھکانے پر ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کی تم سے شادی کر دی ہیں، اور پھر وہ خود ہی اپنی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے تمہارے گھر پر آ گئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو شہزادہ ولید بن عبد الملک کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا، میں نہیں مانتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ابو وداع نے کہا خالہ جان آپ یقین کیجئے، اور یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ یقین نہیں آتا ہے تو آپ میرے گھر پر آ کر دیکھ لے۔ میری یہ باتیں سن کر چند پڑوسی خواتین میرے گھر آ گئی، اور انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ حیرت میں پڑ گئی۔ خواتین نے خوش آمدید کہا اور اس سے اس کا دل بہلانے کے لیے باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اپنی والدہ کو اپنے گھر پر لے آیا۔ جب انہوں نے میری بیوی کو دیکھا تو ان کا دل خوشی سے جھوم اٹھا اور فرمانے لگی اسے میرے ساتھ جانے دو، یہ چند دن میرے گھر میں رہے گی، پھر اسے دلہن کی طرح سجا کر تمہارے پاس لاؤں گی۔ اور فرمایا اگر میرا بیٹا تو نے آج اگر یہ بات نہیں مانی تو میں تمہارے ساتھ زندگی پر بات نہیں کروں گی۔ میں نے کہا کہ جی ہاں اماں جان، جو آپ کا حکم ہو وہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ والدہ محترمہ نے اسے 3 دن اپنے گھر میں رکھا، پھر اسے دلہن کی طرح سجا کر میرے گھر پر لائی۔ ابو وداع کہتے ہیں کہ وہ واقعی بہت حسین و جمیل، قرآن و حدیث کی حافظہ، شوہر کے حقوق کا خیال رکھنے والی سمجھدار خاتون تھی۔ اس کے ساتھ ہنسی خوشی کے کئی دن گزر گئے، لیکن اس کے گھر والوں کی طرف سے اس دوران کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا۔ میں چند دنوں کے بعد مسجد نبوی میں حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہونے گیا۔ میں نے سلام کیا، آپ نے سلام کا صرف جواب دیا اور کوئی بات نہیں کی۔ جب مجلس ختم ہو گئی، وہاں میرے سوا کوئی نہ رہا، تو آپ نے فرمایا ابو وداع تمہاری بیوی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا ہی علی ما یحب الصدیق ویکرہ العدو۔ حضرت اللہ نے مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ دوست اس نعمت پر خوش ہوتے ہیں اور دشمن کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سن کر حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ۔ جب میں گھر جانے لگا تو حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کافی رقم عنایت کی تاکہ ہم اپنی میاں بیوی اپنے گھر کی ضروریات میں اس کو خرچ کریں۔ عبد الملک ابن مروان کے بیٹے نے جب یہ داستان سنی اس شخص سے جو مدینہ کا رہنے والا تھا، اس نے کہا کہ یہ شخص بھی عجیب ہے، اس نے شاہی خاندان کو ٹھکرا دیا۔ اہل مدینہ میں سے ایک شخص نے شہزادے سے کہا کہ اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہے جنہوں نے اپنی دنیا کو آخرت کے لیے سواری بنا کر رکھا ہے۔ انہوں نے اپنے خاندان کے لیے باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی چیز کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اللہ کی قسم، انہوں نے امیر المؤمنین کے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے میں بخل سے کام نہیں لیا، اور نہیں تو یہ وجہ تھی کہ وہ اس شہزادہ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ صرف انہیں اپنی بیٹی کے بارے میں دنیا کے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر تھا۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بعض دوستوں نے ان سے جب تعجب سے پوچھا کیا آپ امیر المؤمنین کو جواب دے کر اپنی بیٹی کا رشتہ ایک عام مسلمان کے ساتھ کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ سنو، میری بیٹی میرے پاس امانت ہے، میں اس کے حق میں ہمیشہ بہتر سوچتا ہوں۔ پوچھا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر میری بیٹی بنو امیہ کے محلات میں منتقل ہو جائے، شاہی لباس پہننے لگے، قیمتی ساز و سامان استعمال کرے، خدمت گزاری کے لیے لڑکیاں اور کنیزیں خادمات ہر وقت اس کے سامنے دائیں بائیں ہاتھ باندھ کر کھڑی رہے، پھر وہ اپنے آپ کو رانی، خلیفہ کی بیوی اور اپنے کو سب عورتوں سے بہتر تصور کرنے لگے، مجھے بتائے
یہ کس قدر غرور اور تکبر کی بات ہے، اور اس کے بعد اس کے دین کا کیا بنے گا۔ اہل شام میں سے ایک شخص نے کہا، معلوم ہوتا ہے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم، زاہد اور دنیا سے بالکل بے نیاز شخص تھے۔ مدینہ کے ایک رہنے والے نے ان کی تائید کرتے ہوئے کہا، حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کبھی حق سے الگ نہیں ہوئے ہیں، وہ اکثر اوقات دین کو روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور آپ نے زندگی میں 40 حج کیے ہیں اور مسلسل 40 برس تک مسجد نبوی میں باجماعت نماز ادا کی ہے، ہمیشہ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ میں شامل رہے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اسی طرح نماز میں ان کو کسی کی گردن، یعنی کبھی بھی حضرت کی جو آگے کا جو حصہ ہے وہ نماز میں کبھی نظر نہیں آیا ہے۔ ہمیشہ چونکہ پہلی صف میں کھڑے رہتے تھے تو ہمیشہ لوگوں کو پیٹھ نظر آتی تھی، ہمیشہ وہ پہلی صف کے اندر وہ نماز پڑھتے تھے، اور پہلی صف کے علاوہ آپ کو کبھی دیکھا نہیں گیا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ میں نے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اب ان کے نکاح کا بھی ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، اور حضرت اگر چاہتے تو قریش کی جس خاتون سے اگر آپ شادی کرنا چاہتے تو آپ شادی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے شادی کس عورت سے کی ہے؟ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی تھی ان کو اپنی بیوی بنانے کے لیے تمام قریشی خواتین پر ترجیح دی۔ حضرت ابو ہریرہ کی بیٹی کو انہوں نے اپنی حرم میں داخل کیا ہے، اور انہوں نے اس کو اپنی بیوی منتخب کیا ہے، اس لیے کہ ان کے والد یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرے تعلقات رکھتے تھے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے راوی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور شوق رکھنے والے، ان کے نزدیک یہی وجہ تھی کہ آپ ان کی بیٹی کو اپنی بیوی بنائے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو وہ اپنی بیوی بنائے۔ ہم دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے اوپر اور ان کے نقش قدم کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے میرے دوستو ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کا رشتہ دینداروں کے گھرانے کے اندر کرے، دین کو ترجیح دے، دین کو آگے رکھے، اس کے بعد اگر مال مل جاتا ہے، اس کے بعد اگر حسن مل جاتا ہے، اس کے بعد اگر مقام مل جاتا ہے تو یہ نمبر 2 کی بات ہے، لیکن بنیادی طور پر نکاح کے اندر ہمیں دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور یہ شادی دنیا کی جو انوکھی جو شادیاں ہوتی ہے اس میں سے ایک شادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔